کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے، اونچائی سے، لوگوں سے بات کرنے سے، یہاں تک کہ اپنی ہی سوچوں سے بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خوف اس کی زندگی میں ایک مستقل مہمان بن کر بیٹھ گیا ہو۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی مصیبت لے کر آتا جس میں وہ کسی نہ کسی ڈر کے جال میں پھنسا رہتا۔ ایک دن عارف گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا جو اپنی حکمت اور دانائی کے لیے جانے جاتے تھے۔ عارف نے اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی اور پوچھا، بابا جی، کیا اس خوف سے کبھی چھٹکارا مل سکتا ہے؟ یہ تو میری زندگی کھائے جا رہا ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم خوف کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تو تمہارے اندر ہی رہتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کوشش کی کہ اس سے دوستی کر لو؟ عارف حیران ہوا، دوستی خوف سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، خوف ایک جھوٹا دوست ہے جو تمہارے دماغ میں پلتا ہے۔ وہ تمہیں ان چیزوں سے ڈراتا ہے جو حقیقت میں اتنی خوفناک نہیں ہوتی۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم کسی ڈر کا سامنا کرتے ہو تو اکثر وہ اتنا برا نہیں ہوتا جتنا تم نے سوچا تھا؟ عارف نے سوچا، بزرگ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کئی بار اس نے جس چیز سے ڈرا تھا جب اس کا سامنا کیا تو وہ معمول کی بات نکلی۔ بزرگ نے آگے کہا، آج سے تم خوف کو ایک چیلنج سمجھو۔ جب وہ تمہیں کسی کام سے روکے تو تم اس سے کہو، دیکھتے ہیں کس میں زیادہ ہمت ہے، میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، اور پھر وہ کام کر گزرو۔ پہلی بار تمہیں مشکل لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں احساس ہوگا کہ خوف کی اتنی طاقت نہیں جتنی تم سمجھتے تھے۔ عارف نے بزرگ کی نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا۔ اب جب بھی اسے کسی چیز سے ڈر لگتا وہ اپنے دل میں کہتا، یہ صرف میرا دماغ مجھے جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہے۔ اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کی۔ پہلے اندھیرے میں کچھ دیر بیٹھنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اونچی جگہوں پر جانے کی کوشش کی، اور پھر اجنبیوں سے دوستی کرنے لگا۔ ہر بار جب وہ اپنے خوف پر قابو پاتا تو اسے ایک نئی خوشی اور اعتماد ملتا۔ وقت گزرتا گیا اور عارف ایک بہادر اور پر اعتماد انسان بن گیا۔ وہ اب ہر نئے چیلنج کا مسکرا کر استقبال کرتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل ڈر اس کے دماغ میں تھا، حقیقت میں نہیں۔ اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی اپنے خوف سے آنکھیں ملانی پڑتی ہیں اور اسے شکست دینی پڑتی ہے۔ عارف کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی اور بہت سے دوسرے لوگ جنہوں نے خوف کو اپنی زنجیریں بنا رکھا تھا اس سے پریرنا حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے بھی اپنے ڈروں کا سامنا کرنا شروع کیا اور یوں ایک آزاد اور بے خوف زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ I hope you and others who